بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 5، خدا ان کا محبوب حقیقی ہے، اس کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، از بہار، جلد 94۔ خدا کے دیدار سے مراد خدا کے خاص نور اور خاص نشانیوں کا دیدار ہے۔ عرفانی حدیث قدسی۔ نمبر 1، انسان جب اس زندگی کے لیے کام کرتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس طرف پوری طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے نزدیک معمولی، حقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے۔ آخرت کی اہمیت بے حد بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 2، پھر میں خدا اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کو اپنی محبت سے سکون عطا کرتا ہوں۔ نمبر 3، پھر اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے مخصوص کر لیتا ہوں۔ نمبر 4، پھر اس کی زندگی کا مقصد خاص نعمت ہو جاتی ہے جو میں صرف اپنی محبوب مخلوق کو عطا کرتا ہوں، یعنی پھر میں اس کے دل و دماغ، آنکھوں، کانوں کو کھول دیتا ہوں تو وہ میری بات کو دل سے سنتا ہے اور میری عظمتوں، بڑائی کو دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ حدیث قدسی در ضمن معراج بیان حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نوٹ: نمبر 1، یہ معلوم ہوا کہ خدا کا دیدار راہ دیدار ہے جو خدا خود دل کی آنکھ سے اپنی بڑائیوں، عظمتوں کو دکھاتا ہے۔ نمبر 2، خدا کا اس کی مخلوق سے پردہ غیبت میں رہنے کی وجہ صرف مخلوق کے گناہوں کی کثرت اور غفلت ہے۔ انسان خدا کی کامل اطاعت کرے تو خدا خود اس کو اپنے خاص نور کو دکھا دیتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام، از بہار، جلد 3۔ تجھ پر افسوس ہے کہ تجھ سے خدا کی وہ ذات کیسے چھپی ہے۔ میں نے اپنی قدرت کو خود تیرے اپنے وجود کے اندر دکھایا ہے۔ مثلاً تو نہ تھا، اس نے تجھے وجود عطا کیا۔ تو چھوٹا تھا، اس نے تجھے بڑا کیا۔ تو کمزور تھا، اس نے تجھے طاقتور بنایا۔ اس بات کو سوچو تو مان لو گے کہ کوئی ضرور ہے جو پال پوس رہا ہے اور سب کچھ عطا فرما رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 3۔ جب نور کے پردے ہٹا دیے جائیں گے تو مومنین سجدے میں گر پڑیں گے۔ خدا فرماتا ہے جس دن پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے۔ القرآن، امام رضا علیہ السلام، از تفسیر نور الثقلین، جلد 5۔ خدا کے دیدار کی حقیقت۔ مالک ہمارے دلوں، عقلوں کی آنکھوں کو روشن کر دے تاکہ ہم تیری طرف دیکھ سکیں، یہاں تک کہ ہمارے دل تیرے نور کے حجابوں سے گزر کر تیری بڑائی کے خزانوں تک جا پہنچیں اور پھر ہماری روحیں تیرے مقدس عزت سے معلق اور وابستہ ہو جائیں۔ امام صادق علیہ السلام، از بہار، جلد 94۔ خدا کا علم۔ خدا دل کی چھپی نیتوں، چپکے چپکے کی جانے والی باتوں، بے بنیاد خیالوں، دل کے جمع ارادوں تک کو جانتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از نہج البلاغہ، خطبہ 91۔ خدا کا علم جس طرح چیزوں کی ایجاد سے پہلے تھا ایسے ہی ان کی ایجاد کے بعد ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، کافی، جلد 1۔ خدا کی علم و برداشت کا درجہ بے حد بلند ہے، اسی لیے وہ گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے جبکہ اس کا ہر فیصلہ مکمل عدل و انصاف ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، از نہج البلاغہ، 191۔ میں گناہ گار، خطا کار، سہکار، مگر کس کو بخشے تیری رحمت جو گناہ گار نہ ہو۔ خدا جس پر عذاب کرے اس پر کوئی ظلم نہیں ہوتا
اور اگر کسی کو معاف کر دے تو یہ اس کا فضل و کرم اور احسان ہے، ظلم نہیں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام الصحیفہ سجادیہ دعا نمبر 37 خدا کا عدل۔ توحید یہ ہے کہ خدا کو اپنے وہم و گمان کا پابند نہ بناؤ، اور خدا کا عدل یہ ہے کہ خدا پر کوئی الزام نہ لگاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 5۔ جس نے اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دی اس نے خدا کو نہیں پہچانا، اور جس نے خدا پر الزام لگایا اس نے خدا کے عدل کو نہیں پہچانا۔ جناب رسول خدا التوحید 47۔ مثلا کوئی احمق شاعر یہ کہے کہ ناحق ہم مجبوروں پر ہے تہمت خود مختاری کی، چاہے ہیں سو آپ کرے ہیں ہم کو ابس بدنام کیا۔ یہ بات کہنا یا تو عقل کا دیوالیہ ہوتا ہے یا انتہائی بغاوت ہے۔ مجھے خوب علم ہے کہ خدا کے فیصلوں میں ذرا برابر ظلم نہیں ہوتا، نہ خدا سزا دینے میں جلدی کرتا ہے، کیونکہ جلدی وہ کرتا ہے جسے یہ خوف ہوتا ہے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ظلم کرنے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہو، محتاج ہو، جبکہ میرا معبود ان تمام چیزوں سے بے حد بلند و برتر ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام الصحیفہ کاملہ 48۔ اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، حتیٰ کہ ہم اس کی قدرت کی حد تک بیان کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از توحید صفحہ 128۔ خدا اس پر بھی قادر ہے کہ زمین و آسمان کو انڈے میں داخل کر دے، کیونکہ آنکھ کی پتلی انڈے سے بہت چھوٹی ہے مگر وہ زمین و آسمان کو دیکھ لیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از توحید صفحہ 130۔ خدا بغیر آمادگی کے ارادہ کرنے والا اور بغیر اعضاء کے سب کچھ بنانے والا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ خطبہ 179۔ خدا اس طرح ظاہر ہے کہ نمبر 1 وہ تمام چیزوں پر قابض ہے اور قادر ہے، اس کے تمام دشمن مغلوب ہیں۔ خدا کے ظہور کا مطلب خدا کا غلبہ ہے۔ نمبر 2 نیز یہ کہ خدا اس شخص کے لیے بھی ظاہر ہے جو اس کا ارادہ کرتا ہے، خدا اسے بڑھ کر کوئی ظاہر ہو سکتا ہے کہ تم جس طرف کا بھی رخ کرو گے خدا کی صفات اور تخلیقات کے آثار اور نشانیاں دیکھو گے۔ خود تمہارے اندر بھی خدا کی قدرت کے ایسے آثار اور نشانیاں ہیں جو خدا کی بڑائی اور حکمت کو سمجھانے کے لیے بہت کافی ہیں۔ خدا کے باطن چھپے ہوئے ہونے کے معنی یہ نہیں کہ وہ ہر چیز کے اندر ہے، بلکہ ہر چیز کا علم، اس کی حفاظت اور تدبیر خفیہ طور پر خدا ہی کر رہا ہے۔ امام رضا علیہ السلام از کافی جلد اول۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی طاقت نہیں ہے سوا اللہ کی طاقت کے، یعنی ہم بس صرف ان چیزوں پر اختیار رکھتے ہیں جن کا مالک خود اللہ نے ہم کو بنایا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔